أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الذين يتبعون الرسول، جو لوگ اتباع کریں گے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، النبی، جو کہ نبی ہیں، الامی، جو کہ امی ہیں، جو لوگ اتباع کریں گے ایسے رسول کی جو نبی امی ہے۔ امی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا ہوا نہ ہو، جو دیکھ کر پڑھ نہ سکتا ہو، لکھ نہ سکتا ہو، کہیں سے کہیں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، کسی سے سیکھا نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے امی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ رسول کی اتباع کریں گے، وہ رسول کہ جس کی صفت نبی امی ہوگی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ پائیں گے اس کا تذکرہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف، جو ان کو نیکی کا حکم کرے گا، وینہاہم عن المنکر، جو ان کو برائی سے منع کرے گا، ویحل لہم الطیبات، جو ان کو پاکیزہ چیزوں کا حلال ہونا بتائے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور جو ان کو ناپاک چیزوں کا حرام ہونا بتائے گا۔ لفظی ترجمہ ہے جو ان کے لیے حلال کر دے گا پاک چیزوں کو، اور جو ان کے لیے حرام کر دے گا ناپاک چیزوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ حرام کرتے ہیں، نبی تو بتاتا ہے، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ان سے اتار دے گا ان کے بوجھ کو، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا کہ جو ان کے گلوں میں طوق ہیں، وہ ان سے طوق کو ہٹا دے گا، وہ بوجھ کو ہٹا دے گا اور گلے کے جو طوق ہیں انہیں اتار دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتار دے گا ان سے ان کے بوجھ کو، وَالْأَغْلَال، اور ان طوقوں کو، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر پڑے ہوئے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، چنانچہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو نور اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس سے قبل جو آیت کریمہ تھی اس میں یہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل میری رحمت اور میری بھلائی جو ہے ضرور حاصل ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کو حاصل ہوگی جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ وہ اللہ کی آیتیں کون سی ہے جس پر ایمان رکھنے والے ہوں گے؟ ان میں سے ایک کا تذکرہ یہ فرمایا کہ وہ چلتے چلاتے جب ان کی زندگی میں وہ نبی آ جائے، وہ میرا رسول آ جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہاں پر کہہ کر فرما دی، صفات حضور کی بیان فرما دیں کہ وہ رسول کیسا ہوگا۔ نمبر ایک، الرسول، وہ رسول ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کہا جاتا ہے جس کو اللہ نئی شریعت عطا فرماتا ہے، نیا قانون عطا فرماتا ہے، نیا دین عطا فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی بنی اسرائیلیوں کو یہ بات بتا دی کہ جو نبی آخر الزمان آئے گا وہ رسول ہوگا۔ مطلب یہ ہے اس وقت تورات پر عمل نہیں کیا جائے گا، انجیل اس وقت منسوخ ہو چکی ہوگی، وہ نیا قانون، نیا دین لے کر آئے گا۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہ تورات اور انجیل کی ہوں گی، لیکن بہرحال اس کی شریعت بالکل الگ ہوگی، اس کی شریعت جو ہے وہ ایک نئی شریعت ہوگی، اس پر جو ایمان لائیں گے وہ اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں گے۔
النبی الامی، جس نبی کی صفت کیا ہوگی؟ وہ نبی امی ہوگا۔ نبی امی اصل میں نسلی عربوں کو کہا جاتا تھا، جو نسلاً عرب تھے ان کو کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ لکھنے پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور لکھتے نہیں تھے، ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا، حافظے بڑے مضبوط تھے، جس بات کو سنتے وہ یاد ہو جاتی۔ تو خاص ذکر کیا گویا کہ ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی امی ہوگا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ کسی نہ کسی قدر لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی چیز کو لکھ نہیں سکتے تھے، دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ ایک شخص کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، کوئی پڑھانے آیا نہیں، دیکھ کر پہلی کتابیں پڑھ نہیں سکتا، پھر ایسی باتیں بیان کرتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست بذریعہ وحی اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عربی ہوں گے، یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ وہ بنی اسرائیلی نہیں ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اس کا تذکرہ تمہارے پاس کتاب میں موجود ہے، اے عیسائیوں تمہارے پاس انجیل میں موجود ہے، اے یہود تمہارے پاس جو ہے وہ تورات میں موجود ہے۔ وہ کیا کرے گا نبی؟ وہ آ کر تمہیں بھلائی کا حکم دے گا، وہ تمہیں برائیوں سے روکے گا، اور یہ کام ہر نبی نے کیا ہے، ہر نبی نے کیا، چنانچہ وہ بھی یہی کام کرے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دے گا۔ بہت ساری چیزیں یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی تھیں، جیسا کہ ان کے لیے اونٹ کھانا حرام قرار دے دیا گیا تھا، ان کے لیے چربی کا استعمال کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا، تو اس اعتبار سے ان پر ناخن والے جانور جو ہیں وہ ان کے لیے حرام قرار دے دیے گئے تھے۔ یہ کس وجہ سے؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے بطور سزا کے حرام قرار دیے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ ان میں سے جو حلال اور پاک ہیں وہ ان کے لیے نبی جو ہے وہ حلال قرار دے دے گا۔ لہٰذا بنی اسرائیل جن پر یہ چیزیں حرام، اگر وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اونٹ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، چربی ان کے لیے حلال ہو جائے گی، ناخن والے جانور ان کے لیے حلال ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نئی شریعت وہ لے کر آیا ہے، جب تم اس میں چلے جاؤ گے تو یہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ ہاں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو ناپاک چیزیں ہوں گی انہیں وہ حرام رکھے گا اور حرام بتائے گا تمہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور بہت ساری ایسی باتیں جو تمہارے اپنے راہبوں نے اور پادریوں نے بے جا اضافہ کر کے اور تمہارے اوپر طوق ڈال دیے ہیں، مشکلات پیدا کر دی ہیں، بوجھ ڈال دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا بوجھ نہیں ڈالا، تو نبی اس بوجھ کو اتار دے گا۔ جو غلامی کے طوق اور راہبوں نے اپنا غلام بنا لیا اور من مرضی کی شریعت بنا لی، اس طوق کو بھی تمہارے گلے سے نکال دے گا۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس پر ایمان لائیں گے، جو بھی یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، صابی ہوں، مشرک ہوں، جو بھی اس پر ایمان لے آیا، جس نے بھی اس نبی کی عزت اور قدر کی، جس نے بھی اس نبی کی مدد کی، یعنی اس کے دین کو مانا اور اس کے ساتھ چلا اور اس کے دین کو آگے پھیلایا اور اس کا دفاع کیا، جس نے بھی اس کی مدد کی، اور فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ معہ، اور جس نور کو یعنی قرآن کریم کو، اس وحی کی تعلیمات کو وہ لے کر آئے، اس کی جس نے بھی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ جب کامیاب ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں بیان فرمائی، کس طرح کھول کھول کر جو ہے اللہ جل شانہ نے ان کی زندگی میں نبیوں کی زبان سے حضور علیہ السلام کی صفات اور نشانیاں بیان فرما دی تھیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ نبی آ جائے اور انہی صفات والا ہو جن صفات کو پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے تھے، اور جس نبی کا واسطہ دے کر ان کے پادری اور راہب اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور جس نبی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر وہ آ جائے ہم اس کو مان لیں گے، اور جب وہ آ گیا پھر اس کا انکار شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر اللہ سے رحمت کی دوری کی بات ہے، یہ تو بربادی ہی بربادی ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کی ذات نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور سے خاص نسبت اور جو ہے شغف عطا فرمایا، اور پھر نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس کا بھی ذمہ دار اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بنا دیا، اور پھر حضور کی ختم نبوت اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، حضور کی ناموس جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دی۔ جس قدر اس کے اندر اپنا حصہ ہم ڈالتے جائیں گے،
یعنی ایمان لائیں گے، خود اس پر عمل کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے اور حضور کے عزت ناموز کا دفاع کریں گے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالی ہماری بگڑیاں بناتا چلا جائے گا، ہماری آخرت کو سنوارتا چلا جائے گا، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں پیدا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی وعزروہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ونصروہ اللہ اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کریم اس کو پڑھنے، سمجھنے، آگے پھیلانے، عمل کرنے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو یقینی طور پر اولئک ھم المفلحون، پھر ہم کامیاب ہیں۔ اللہ جل شانہ ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔